کا نام بلند بلند نعرہ حیدری صلوات پر محمد و آل محمد بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں. تعداد زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے، کوشش کیجئے صلوات سارے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الصلوات. اتنے خطرناک دور میں بھی جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض سمجھتا ہے، کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے. والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین. صلوات بلند آواز سے تلاوت کریے. تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے. جی سلامت رہیے. اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے اول سے آخر تک جتنے احباب تک میری آواز جاری ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی صلوات کی طاقت کربلا والوں نے بخشی ہے. اجازت ہے حضور؟ میں مالک آپ کو سلامت رکھیں، بادشاہ زادی آپ کی خیر فرمائیں. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. میری گھڑی کے مطابق اس وقت مجھے ملتان ہونا چاہیے تھا، میرا وقت ختم ہوئے 1 گھنٹہ ہو گئے. یہ بھی داد علی گل ہے. ٹھیک ہے، مالک آپ کی خیر فرمائیں جی. بہرحال جیسے پہلے مرتضیٰ بھائی نے کہا کہ واقعی یہ ایک آپ کی محبت ہے، اور بالخصوص دلاور شاہ میرا بھائی ہے، اس کی محبت ہے جس کی وجہ سے میں رات جیلم سے نکلا ہوں حضور، اور میں فجر کے وقت یہاں پہنچ رہا ہوں کچھ 6.5-7 گھنٹے کا سفر کر کے کہ صبح ٹائم سے پڑھ کے نکل جاؤں گا. لیکن چلیں، آخری دلاسا یہی ہے کہ جنہیں مولا دی مرضی، یہ آخری تسلی ہے. ٹھیک ہے، چلیں 4 مصروں سے نوکری کا آغاز کرتا ہوں، پھر جیسے آپ سنیں گے میں بالکل ویسے ہی پڑھوں گا. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے. چیزیں گنتے آئیے گا 3 مصروں میں، اور 3 مصروں تک سید کسی پہ بات کھلے گی نہیں کہ میں نے نتیجہ کیا دینا ہے. اور چوتھے مصرے پہ جو بندہ آج ناشتے کے بعد شیعہ ہوا ہے نا وہ بھی بولے گا. توجہ شرط ہے. ماں یہ نہیں کہ جو 7 پشتوں سے جس کی شیعت چلتی آ رہی، نہ جڑا آج فجر تو بعد ناشتہ کرن تو پچھو شیعہ آیا نا وہ بھی بولے گا. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے.
कलम न लौह न तकदीर। भावलपुर बैठा है, लोधरा बैठा है और राजापुर तो लोकल है। जितने बुजुर्ग हैं, जितने जवान हैं, जितने कम सिन हैं, हर बंदे की मुट्ठी में दुनिया है। पूरा कायनात का निजाम मोबाइल की शक्ल में बंदे की जेब में है। जितनी शख्सियात बड़ी बड़ी आपके जहन में आती है, चाहे वो नबी है, पैगंबर है, वली है, इमाम है, हुज्जत है, फकीर है, कलंदर है, जो कोई भी है, उन सबको जहन में खड़ा करो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसके अलावा किसी के साथ ये इज्जत शरफ जुड़ा हुआ हो तो ना खुद बोलना है, ना साथ वाले को बोलने देना है। अगर वो इस फजीलत में शख्सियत अपना सामने न रखती हो तो जो ना बोले वो ये तय कर ले फिर मैं चुप नहीं कीता, मजाक करता, कत्ल ही कर देता है। कलम न लौह न तकदीर राजी हो जाए, न दिखने वाले की तस्वीर राजी हो जाए, और नबी लगे हैं कि राजी खुदा को करना है। खुदा का दिल है कि शबीर राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बंदे पीछे रह गए, हाथ उठाओ, हुसैन को सलाम करो। हैदरी आप जिए भैया, आप जिए वाह भाई वाह। मेरा दिल कर रहा मैं आपको सुनने की वाह करूँ। कलम ना लौह ना तकदीर राजी हो जाए। स्माइल कर दे भाई, स्माइल। अभी मैं पढ़ के निकलूँगा सेल्फी बनाने के लिए ना 8-9 किस्म की स्माइल करेंगे आप। फजाइल में एक किस्म की। कलम ना लौह ना तकदीर, दौर जदीद आ गया। जाकिर गरीब मसाइब पढ़ के पसीने से भीगा हुआ गाड़ी में बैठे होते, कहते सेल्फी प्लीज़। कलम न लो, मैं बिस्मिल्लाह करो जी, आप जिए जी, सलामत रहिए। कलम न लो न तकदीर राजी हो जाए, न दिखने वाले की तस्वीर राजी हो जाए। नबी लगे हैं कि राजी खुदा को करना है। खुदा का दिल है कि शबीर राजी हो जाए। बड़े बड़े नबियों ने यही कोशिश की है भी अल्लाह राजी हो जाए। चले, मैंने तवक्को नहीं की थी कि इतनी बड़ी मजलिस के बाद, इतने गिरिए वाली मजलिस के बाद इतनी बड़ी दाद होगी। इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये आपको सल्यूट बनता है, ये आपको सलाम है। अब मैं बात नहीं कर रहा, मैं अगले मिसरे पढ़ रहा हूँ। हमने देखी है खुदा के अंबिया में ये सिफत। हाँ, मैंने नबियों की ज़िंदगी का मुताला किया कि जितने नबियों की सीरत मुझ तक आ सकी है, मैंने देखा हर नबी के साथ ये वाक़या ज़रूर हुआ जी। हमने देखी है खुदा के अंबिया में ये सिफत। कौन सी? उसने जितने हदिये मांगे सब ने गिन कर दे दिए। जिस बंदे सिर थले सट देता है उसका तो दाद का दिल नहीं ना करना है। उसने जितने हदिये मांगे, हर नबी से सुल्तान शाह जी अल्लाह ने कुछ ना कुछ मांगा है, और जो मांगा है उस नबी ने अल्लाह को वो दिया है। मसलन 2-4 नबियों का, चलो अगर इतनी बेतवज्जही ना होती तो मैं ये बात ना करता। सबसे पहला नबी है आदम, ऐसे ही थोड़े पास होर तो नहीं को मशहूर वही है। हाँ, चुप कर गए ना, नहीं आया तो नहीं, यही है आदम जी मालिक जन्नत छोड़ दे। मालिक छोड़ दी, तू राजी है? छोड़ दी, जन्नत भी छोड़, हवा भी छोड़। तू राजी होता है? होता हूँ, छोड़ दे, छोड़ दी। आगे नबी कौन सा आ गया? आए, कितनी जरखेज धरती यार। फजाइल मसाइब के हवाले से ये लफ्ज़ खोल के दाद आए तो मेरे मालिक अब्बास अल्लाह करे ना आए। खोले बगैर बोलो तो फिर आपको सलाम करता हुआ जाऊंगा जी। नूह नबी, सफीना बना, कश्ती बना। मालिक तू राजी होता है? बनाता हूँ, तेरी रजा के लिए बनाता हूँ। उसने कश्ती बनाई, राजी है? अल्लाह ने कहा थोड़ा सा एक काम और कर। मालिक हुक्म, बीवी भी छोड़, बेटा भी छोड़, बीवी भी छोड़, बेटा भी छोड़। मैं जानता हूँ कैमरे लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में मेरी बात जा रही है। पर्चा करा देना बहादुरी नहीं है, गाड़ी जाकर की रोक लेना बहादुरी नहीं है। पर्चा हमेशा वो कराता है जो बात का जवाब नहीं दे सकता। बात का जवाब दो तो मैं गिरबान हाजिर करूँ, बात का जवाब नहीं तो मैं मार ही दो। तो हकीकत अपनी जगह खड़ी हुई है। बीवी भी छोड़, बेटा भी छोड़। मालिक क्यों? मैं जानता हूं ये बीवी तेरे साथ अंदर से ठीक नहीं, ये तेरे साथ अंदर से मुखलिस नहीं, ये तेरे साथ अंदर से ठीक नहीं है, इसे छोड़। मैं तो दुनिया को समझा थक गया हूं। बीवी नबी की
سبحان اللہ جو بولے ہو کیا بات ہے؟ سارے کوشش کرو، ہاتھ اٹھاؤ حیدری، ہو سکے، کیا بات بیوی چھوڑ، یہ تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ میں سے جتنے سادات بیٹھے نا، آپ کے لیے لفظ کہنے لگو، باقی بول پڑیں گے آپ کی مہربانی، نہ بھی بولیں گے تو میرا گلہ نہیں بنے گا۔ یہ تیرے ساتھ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، چھٹی کرا اس کی۔ بیوی کی چھٹی کا مطلب سمجھتے نا، جن کی ہے وہ تو سمجھتے ہیں۔ بیوی کو مغروں لا، جان چھڑا، مالک کیوں؟ یہ اندر سے ٹھیک نہیں۔ بیوی نبی کی بھی ٹھیک نہ ہونا تو اللہ کہتا ہے جان چھڑا، بیٹے کو بھی چھوڑ۔ مالک بیوی تو غیر تھی تو میرے نکاح میں آئی، بیٹا تو میرا خون ہے، بیٹا تو میری نسل ہے، بیٹا تو میرا وسیع ہے، میرا ولی ہے، میرا جانشین ہے، میری پگ دا وارث ہے۔ اے علاقہ پگ نہ سمجھے دے کہ پشاور جا کے پگ دی داد لواں جی۔ بیٹا تو میرا خون ہے، میری نسل ہے، میرا جانشین ہے، میرا وارث ہے، میرا ولی ہے، میری پگ دا وارث ہے، اسے بھی چھوڑوں؟ اللہ نے کہا چھوڑ۔ مالک کیوں؟ یہ ماں کے پیچھے لگ کے اس کے خلاف ہو گیا ہے جس کا خون ہے، ماں کے پیچھے لگ کے اللہ کی حجت کے خلاف ہو گیا ہے، ماں کے پیچھے لگ کے اللہ کے ولی کے خلاف ہو گئے۔ میں یہ بھی کیمرے کے ذریعے دنیا کو سمجھا رہا ہوں، سید بھی وہی بچے گا جو علی ولی اللہ پڑھتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کے ہاں ولایت میں گنجائش نہیں، بولا حیدری، سید بھی وہی بچے گا۔ میں قربان ہو جاؤں جو کسی ماں کے پیچھے تو میں پہلے دسو علی کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے، علی کا ذکر اس تو کی قسم کوئی نہیں تے، اس تو کی کوئی نہیں تے، میز نہیں دی، اے قبر حسین دی شبیعت، اے قبر حسین دی شبیعت گلاف ہاتھ پاتی کھڑا۔ میری بات غلط ثابت کرو، میں اپنی زبان کاٹ کے آپ کے کتوں کو نہ ڈالوں گا، کہنا تیرے سید ہونے چھک کے۔ علی کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے، علی کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے، کرم خدا کا وہاں سے وہاں پہ ہوتا ہے۔ اور فلاں نے مانا علی کو، فلاں نے چھوڑا ہے، یہ آدمی پہ نہیں اس کی ماں پہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو یہی عہد کیا تھا، اس باپ پہ لعنت ہے جو دشمن ہو۔ میں سکتے ہیں کل لاہور بھی سید یہی ماحول بن گیا تھا، میں نے بانی کو کہا، میں کہا کسی مجلس رہن دے، مشاعرہ چکرا ہو ایک تو چلیں، اس باپ پہ لعنت ہے جو منکر ہو علی کا۔ پھر میں کیا کروں؟ اب جو بات چاہے وہ رہ جائے، اب جو میری زبان پہ ہے وہ نہ کروں گا تو جو میں نے ناشتہ کیا نا سریلا تھا وہ مجھے ہضم نہیں ہونا سلطان شریف مولا کی قسم۔ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص پاپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ صدقے جو علی اور حسین پہ کمپرومائز نہیں کرتا، بولو حیدری۔ میں کہنے سنیا واپسی، میں کہنے سنیا مجھے تو پہلے پتہ ہوتا تو میں سبحان اللہ، ہر بندے کو معافی ہے، علی کی ولایت کے منکر کو معافی نہیں ہے۔
مجھے یاد ہے ادھر جو بیٹھے ہیں جو چہرے مسکرا رہے ہیں، میں اگلا لفظ نہ کہوں گا تو پھر میری طبیعت خراب ہوتی جائے گی. اب جو میں نے شروع کیا تھا وہ بھاوے رہ جائے، وہ دلاور شہری اگلے ساتھ مکمل کریں گے، یا کبھی کراچی آئے تو پھر وہاں مکمل کریں گے. ہوں پھر جڑی ٹریک تے چڑھ پے ہیں نا، ساری زندگی راجہ پور، سادات، بہاول پور، لودھرا، یہ پوری بیلٹ کا آزادار غیرت مند ماتمی. میری بات یاد رکھنا، علی کو اس لیے نہیں ماننا کہ فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے. اب جس کے ہاتھ میں موبائل اگر نیچے رکھو تو بعد میں لائیو دیکھ رہے نا، فی الحال میری طرف توجہ کرو. علی، آپ مسکرا دیں. آپ کا مسکرانے سے جاتا کچھ نہیں، میری زندگی کے 2 دن بڑھ جاتے ہیں. علی کو اس لیے نہیں ماننا. سلطان شاہ جی، دلاور شاہ یہی ہوگا نا کہ میں پڑھ کے جاؤں گا تو بندے 4 آپ کے دروازے پہ آ جائیں گے، اگوں تو انہوں نہ بلائیں، تو آؤں گا ضرور. پڑھنے کی بات اپنی مرضی کی ہے. آ کے بیٹھوں گا، سوؤں گا، ناشتہ کروں گا اور بیٹھ کے ناشتے کی نیاز لے کے چلا جاؤں گا. پڑھوں گا تب جب آپ میری یہ بات وصول کریں گے یا آپ سٹینڈ لے سکیں گے پڑھانے کے لیے. علی کو اس لیے نہیں ماننا کہ فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے. علی کو اس لیے ماننا ہے کہ کوئی میری ماں کو غلط نہ کہہ سکے. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے تو ڈاکٹر آ کے ابھی علی کا ذکر سن کے نہیں بولنا. بس اگلا معاملہ علی جانے اللہ جانے، آگے کا سوچنا اپنا کام نہیں ہے. آپ ایسا سنیں گے تو میں جب آپ کہیں گے میں پڑھنے کو تیار ہوں. ہاں، علی کو اس لیے نہیں، یا علی کیا کروں میں صدقے جاؤں. آپ کی دعا چاہیے. میں ویسے چھوٹا ہوں، موٹر مولا وڈی لائیے. ٹھیک ہے، کئی بڑے ذاکروں میں بھی آپ کے بھائی کی موٹر لگتی ہے تو وہ چلتے ہیں. یہ آپ کی دعا چاہیے. علی کو میں نے کہا اس لیے نہیں ماننا، فلاں مولوی صاحب نے کہا ہے تو میں مان رہا ہوں، اور کہا ہے نہیں ماننا تو میں نہیں مان رہا نا. علی کو اس لیے ماننا ہے کہ کوئی میرے گھر کی طرف اشارہ نہ کرے، کیونکہ جب مولوی نہیں تھا علی تب بھی واجب تھا. جڑے چوکی جی بیٹھے ہو، داد نہیں میں تھوڑی تائید چاہیے ہو. داد تو ہو گئی ہے بھئی، ایک مجلس کی جتنی ہوتی. ایک وقت آئے گا جب مولوی نہیں رہے گا، علی تب بھی علی. علی گزشتہ دور میں بھی علی، علی ہر دور میں علی، علی آئندہ بھی علی، علی آج بھی علی. علی اپنے دور سے بظاہر پہلے بھی علی تھا، علی آدم سے پہلے بھی علی، علی نوح کے دور میں بھی علی، علی ابراہیم کے دور میں بھی علی، علی اسماعیل کے دور میں بھی علی، علی یوسف و یعقوب کے دور میں بھی علی، علی موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں بھی علی، علی محمد کے سامنے بھی علی، علی محمد کے بعد بھی علی، علی آج تک علی، علی قیامت تک علی. علی کو روکنے کے لیے، علی کے ذکر کو دبانے کے لیے بڑے بڑے معاویہ اٹھتے رہے، بڑے بڑے یزید اٹھتے رہے، بڑے بڑے فرعون شام اٹھتے رہے. میں بات غلط کروں مجھے اگلا لفظ نہ کہنے دینا. 1000 بنی امیہ اور بنی عباس کے کتے اپنے علاقے کے کتوں کی غذا بن گئے. علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بابا بھائی، کمال 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 کمال. آج سچی مچی ساری تھکاوٹ، ساری نیند، سارا کچھ، سارا غصہ ختم. اللہ کرے اگلا بانی لائف میں دیکھتا ہو رہی. وہ تو چھٹی نہیں نہ ہو سکتی. خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے. اگلے میں صحیح دسوں خدا کو آئے. یہ ہوتا ہے نا جب سامنے ایک قدم آگے چلے. میں نے کہا اتنی نفرت ہے، سید نے کہا کتنی؟ میں نے کہا آگے آ رہے ہیں. خدا کو داد اپنے موڈ مزاج کے مطابق دینی. دل کرے تو دینی، دل کرے تو نہیں دینی. چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی. میں بڑا شک کر جانے والا ذاکر ہوں جی. میں بڑی جلدی شک میں مبتلا ہو جاتا ہوں.
جو بندہ ولایت علی میں فضائل سن گئی ہوں ماتھے پہ بل ڈال کے غصے سے مجھے دیکھے نا مجھے اس پہ دو میں سے ایک شک ہو جاتا ہے یا تو اسے میری بات ملاوٹ سے سمجھ نہیں آئی اس لیے نہیں بول رہا یا اس کے اندر کے مولوی نے چھیڑخانی شروع کر دی ہے آج خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے یہ قرآن سر پہ ہے یہ میرے بادشاہ پاس کے علم پہ میرا ہاتھ ہے اس سے آگے قسم مجھے آتی نہیں جس کے پاس ہے وہ اپنی داد کھول رکھے خدا کو مرتضیٰ کے دشمنوں سے اتنی نفرت ہے تبھی ان کو ذرا اجر عمل واللہ نہیں ملتا اور قسم زہرا کی چادر کی میرے مولا کے منکر کو مصلہ تو بہت ملتا ہے پر اللہ نہیں ملتا کیا بات سارے بولو حیدری آپ جیئے میری جان سلامت رہے آپ جیئے ہو قسم زہرا کی چادر کی میرے مولا کے منکر کو مصلہ تو بہت ملتا ہے پر دھیان سے جی نیچے نہ گر جائے نشانہ بڑا پکا ہے جی قسم زہرا کی چادر کی میرے مولا کے منکر کو مصلہ تو بہت ملتا ہے پر اللہ کیا کروں میں سچی مچی اس دور سے نکل گئے ہوں جہاں پہ مجھے نا بات میں زور پیدا کرنے کی نہیں کرنا داد لینی ہے بات میں داد لینی ہے علامہ حافظ رجب علی مرسی نے کتاب لکھی مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین میں جھوٹ بولوں مجھے علی ممبر سے نیچے اترنا نصیب نہ کرے وہ فرماتے جب علی کی ولایت کا اب پنجابی ہے آگے سمجھو تو داد دینا بات ٹیپ والی پنجابی جی فرماتے علی کی ولایت کا منکر علی کی ولایت کا منکر وضو کر کے غسل کر کے عطر لگا کے صاف اجلا لباس پہن کے مسجد جا کے کعبے کی طرف منہ کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کعبے کی طرف منہ کر کے منکر ولایت علی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اپنے پردے ہٹا کے کہتا ہے اللہ خلیلانہ اس لفظی لعنتی اردو میں نہیں ہوگی جسے آتی ہے بولا ہے میں سچ کے واہ واہ جب علی کی ولایت کا منکر چلے ایک لفظ اور کہتا ہوں کیا کروں بہت عرصے بعد ایسا ہوا کہ میں نے ایک طرف سے مجلس شروع کی ہے اور پبلک مجھے گھسیٹ کے دوسری طرف لے گئی ہے علی کے بغض میں اگر نماز پڑھنی ہے میں سید مالک کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اس سے بہتر ہے نماز چھوڑ دے اگر دل میں علی کی نفرت رکھ کے نماز پڑھنی ہے تو بہتر ہے نماز نہ پڑھ کیا کروں وہ چار بندے جو مجھے اٹھا کے گاڑی تک چھوڑ سکتے وہ ہاتھ کھڑا کرنا سارا چارج اگر لفظ ضائع ہو گیا تو میں گر جاؤں گا مجھے چار ہی چاہیے اگر سب کے ہاتھ اٹھے تو میں آگے بڑھتا ہوں جی اور میں میرے بعد والے عزت والے ذاکرین تشریف فرمائیں کوئی بھی نہ ہو تو بابا جی تشریف فرمائیں میں نے کہا اگر علی کا بغض دل میں رکھ کے علی کی نفرت رکھ کے علی کی دشمنی دل میں رکھ کے نماز پڑھنی ہے تو بہتر ہے نماز نہ پڑھ کیونکہ بے نماز کی بخشش ممکن ہے علی کے منکر کی بخشش ممکن نہیں ہے بالکل پکی کھری کھری بات ہے بے نماز کی بخشش بھی ممکن ہے یا اللہ کیا کروں اپنا ساری پیٹ سکتا دل ورشہ کیا کروں کاش کے ٹائم ہوتا مولوی ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے بھئی پنجابی سمجھو تو ایک لفظ کہوں اے او مخلوق ہے جس شیطان نو رائی پا دیتا ہے شیطان پریشان ہے اے میرے تو اگے جا رہے ہیں اے جو کام مولوی کر رہے ہیں یہ شیطان دے ذہن بھی کوئی نہ ایسا ہے ہاں جی سبحان اللہ میں نے بات کی تھی پیچھے 10 12 15 منٹ پہلے کبھی بھی مولوی کی وجہ سے علی کو نہیں ماننا جو بندے ماتمی بیٹھے ہوئے آپ کے خراج کے لیے ایک لفظ پڑھتے ہیں
ایک آئینہ ہے, اگر آئینے میں اپنا آپ دیکھو تو داد نہ دینا, بس یوں ہاتھ اٹھا کے مجھے شاباش تو دے سکتے نا کہ میرا بھائی میرا بیٹا جیتا رہے, اتنا ہی, اس سے زیادہ نہیں. مولوی سے نہیں پوچھنا آل محمد کیا ہے, مولوی سے نہیں پوچھنا علی کیا ہے, علی سے پوچھنا مولوی کیا ہے. چلیں مزے کی بات, وجہ کیا ہے, مولوی سے کیوں نہیں پوچھنا. ابلیس ہے نا, ابلیس یہ جب بھی آیا ہے مولوی کی شکل میں آیا, ایون کہ نبیوں کے پاس آیا ہے تو مولویوں کا روپ دھار کے آیا ہے, تصویر پکڑ کے. سارا کچھ سمجھ دے جڑے نہیں پہنتے تسی نیوزی لینڈ تو آئے, داڑھی اتنی محراب بڑا سے سجایا ہوا ہے, تصویر پکڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہائے ہائے میری بات غلط, پہلے دور تھا کتوں پڑھے آئے فلاں کتاب کو, اب کہتے نہیں کتاب کتب نہیں, کتاب کتب نہیں, قرآن سے دکھائیں. بھائی قرآن لے آئے, یہ میں اللہ اور علی, اللہ اور حسین کے مشترکہ گھر میں کھڑا ہوں, یہ قبر حسین کی شبیہ ہے, ذکر حسین پہ میرا ہاتھ ہے, یا میرا قائل ہو جانا ہے یا مجھے قائل کر دینا ہے. آپ کر بھی دیں گے تو میں ہونے کا حوصلہ رکھتا ہوں, یا پھر میرے ساتھ ہو جانا, میں پھر اگلے بانیے کو نہیں معذرت کر لیں گے, مجھے تو اتنی لیٹ ہو گئے, پھر اسے کہہ دیں گے پھانس جو گئے یہاں, تو ان سے گال کر کے آؤں گے. پورے قرآن میں 114 سورتیں 6666 آیتوں میں جو بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہو تو ڈال, غلط ہو تو ٹوک دینا ہے. میں تجھے قرآن میں نمازیوں پہ لعنت دکھاتا ہوں, تو مجھے ماتمی پہ لعنت دکھا. اور میں صدقے جو بول سکتا ہے, جس کی زبان کھا کے شفا سے بنی ہے, ہاتھ اٹھا لی لالی ماتمی پہ لعنت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الحمد سے شروع کریں, والناس تک آ جائیں. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ذاکرہ نو عربی نہیں ہوندی, تو آ میرے نال گل کر عربی. میں 10 عربی کی ہے اور 16 سال عربی سیکھی ہے. تباہی اور بربادی ہے, نقصان ہے, خسارہ ہے. کس کے لیے؟ قرآن کی آیت پڑھی ہے, روایت نہیں پڑھی ہے. نمازیوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے خسارہ ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. نمازی نماز سے غافل ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ تو نماز سے غافل سمجھ آتا ہے, نماز پڑھ بھی رہے پھر نماز سے غافل ہیں. اتنا مشہور فرمان ہے, میں اس کا ترجمہ کر کے داد دوں تو پھر مجھے مزہ نہ آئے گا. عربی پہ داد دو تو میں اگلے پورے سفر میں پتوں کی لگا آپ کو سلام کرتا ہو جاؤں گا. قرآن کی آیت لعنت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. سوچتا رہا نمازی ہے, نماز سے غافل ہے, نمازی ہے, نماز سے غافل ہے, نمازی ہے, نماز سے غافل ہے. بڑی دیر سوچ کے تھک ہار کے آخر میرا ادراک, میری روح, میری انگلی پکڑ کے مجھے کوفہ کے منبر کے سامنے, مسجد کوفہ میں بادشاہی کے سامنے لے گئی. جب علی کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کبریائی لہجے میں فرما رہے تھے, مومنو یاد رکھنا آنا صلاۃ المومنین. کتنا ٹائم ہو گیا؟ تباہی, نقصان ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے بھی ہیں اور حقیقت نماز سے واقف نہیں ہیں. علی سے واقف, علی کی ولایت کے منکر ہیں. میں نہیں جانتا آپ میں سے سید کتنے ہیں, امتی کتنے ہیں, بے شمار جی بے شمار. ایک بات میری یاد رکھنا, اس علاقے کا غیرت مند ماتمی عزادار مجمع, میرا حال 3، 4، 5واں سال ہے میرے یہاں حاضری دیتے ہوئے. صرف آپ کی محبت ہے جو اتنی دور کھینچ لاتی ہے, ورنہ سچی مچی گنجائش نہیں نکلتی. منت ہے, ریکویسٹ ہے, ترلا ہے, گزارش ہے, ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا, علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہیں کرنا.
گھر دینا پڑے دے دینا، سر دینا پڑے دے دینا، زر دینا پڑے دے دینا، یا اللہ اولاد دینی پڑے دے دینا، علی ولی اللہ، سارے بولنا بھائی علی ولی اللہ۔ میں جھوٹ بولوں مجھے حسین کی اماں معاف نہ کرے، اسی علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے علی کی بیٹی حسین جیسے بھائی کا جنازہ چھوڑ کے چل گئی۔ میں قربان ہو جاؤں، اللہ کرے یاد اس بات پہ ہے کرے، شاءاللہ آپ نے کسی دکھ اشتریں ہائے نہ کرو، میں قربان ہو جاؤں۔ اور کیا کمال ہے، یہ معجزہ نہیں، آج دنیا والوں دیکھو، ابھی 1 منٹ پہلے یہ چہرے مسکرا رہے تھے، ابھی یہ داد دے رہے تھے، ابھی یہ ہنس رہے تھے، ابھی یہ آنکھیں چمک رہی تھی، ایک لمحہ میں نے صدقہ علی کی بیٹی حسین کا جنازہ، اور ہر آنکھ میں آنسو تیرنا شروع ہو گئے۔ یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ 2 سے 3 منٹ میں باجی صرف پڑھوں گا۔ بڑی مہنگی بچائی ہے زینب نے ولایت۔ ذاکر کے پاس لالا جی ذاکر کو پتھر پہ کوئی نہیں ہے جی، لفظی محفوظ کرو تو خدا دی قسم ساری زندگی دا روگ سوگ نہیں، نہ سمجھو تے بات ہی کوئی نہیں۔ جو بی بی اپنے صحن میں آنے کے لیے 9 کنیزوں کا سہارا لیتی تھی، مجھے امام حسین بادشاہ کے آخری سجدے کی قسم ہے، ولایت علی کی خاطر 36 بازاروں میں قسمیں کھا کھا کے کہتی رہی ہے، اس چوک پہ چادر دو اگلے پہ واپس کر دوں گی۔ سستی تو نہیں نا بھیا ولایت، آج اسی ولایت کو مولوی کہہ رہے ہیں چھوڑ دے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں تو عالیہ نے چادر کیوں دی، ضروری نہیں تو معصومہ نے دور کیوں دیے، ضروری نہیں تو عباس جیسا بھائی قربان کیوں کرایا، ضروری نہیں تو 13 ضربیں کیوں قبول کی، ضروری نہیں تو خیمہ عصمت کو کیوں آگ لگوا دی۔ بہت ضروری ہے۔ کائنات تول کے ایک طرف رکھو نا، اور ایک طرف حسین کا سر رکھو۔ حسین کا سر وزنی ہے، پوری کائنات ایک طرف رکھو ناظم ممبر صاحب، اور حسین کا سر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو۔ مجھے مالک عباس کے علم کی قسم ہے، سر وزنی ہے۔ 1 کروڑ حسین کا سر ہو، ایک طرف زینب کا برقع رکھو، برقع وزنی ہے۔ میں نے نہیں کہا یہ، مالک سجاد بابا جی مدینہ تشریف لائے، ایک نوکر آیا، اس نے کہا بادشاہ 24 گھنٹے روتے ہیں اور پانی نہیں، خون روتے ہیں، مولا آپ ہی کے خاندان کا اعلان نہیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ ادھر رکھنا بھیا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، مولا اگر آپ کے بابا حسین سے آپ کے بھائی علی اصغر تک سب شہید ہو گئے تو ورثے پہ روتا کون ہے؟ آئے پہلے جس رفتار سے جس آواز سے رو رہے تھے، مولا کی قسم اس سے زیادہ بلند آواز سے چیخ مار کے رویا، تیرا صبر کا پروردگار مولا رو کے اونچی آواز سے فرماتے تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت بے شک ہمارا ورثہ ہے، کیا بازاروں میں کھلے سر مائیں لے کے جانا بھی ہمارا ورثہ؟ 100 شہید ہو جاتے، کروڑ شہید ہو جاتے، ہماری ماں بازار نہ جاتی۔ ایک لفظ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اسی پہ ممبر آپ کے عزت والے ذاکرین کے حوالے کر کے سلام کرتا ہوں۔ میں نے کہا ولایت کی خاطر حسین جیسے بھائی کا جنازہ چھوڑ کے عالیہ جیسی عصمت کی خالقہ بی بی ایسے چپ کر کے گزر گئی جیسے جانتی ہی نہیں تھی۔ 11 محرم کو ایک لفظ ہے جو ذاکرین ممبر کے حوالے سے، جو کسی بھی حوالے سے منسلک ہے، حضور ایک لفظ ہے، مولا کی قسم اکیلے رونے کے لیے میں نے اپنے لیے دلاور سے رکھا ہوا ہے۔ 11 محرم کو جب خیموں کی آگ بجھ گئی، پہلی مرتبہ حسین کے بعد، عباس کے بعد، اکبر کے بعد سورج نے آسمان پہ آنکھ کھولی، حسین کی بڑی بیٹی سیدہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے خیموں کی راکھ سے اٹھ کے میدان کربلا میں بکھری ہوئی لاشوں کی طرف دیکھ کے پوچھا اماں یہ کیا ہے؟ عالیہ نے فرمایا بیٹا اسے میدان جنگ کہتے ہیں۔ ماں کی پھٹی ہوئی چادر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بی بی فرماتی ہے اماں میں نے پہلی دفعہ میدان دیکھا ہے۔ تو میں سب کے ہو جاؤں، شاید آپ کو ان چیزوں کا نا احساس نہیں ہو پائے گا۔ یہ جو پردے میں آئی نہیں نا، ان سے گھر جا کے پوچھنا جس بی بی نے میدان ہی پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس کی شرم و حیا کا معیار کیا ہوگا؟
لفظ سے کہوں گا وہ آپ اسے مکمل کریے گا. مجلس ہوگی, یادگار مجلس میری زندگی کی ہو گئی. مالک دلاور شاہ جی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. 11 محرم کو کڑیاں پہن کے علی کی استقلال کی پروردگار بیٹھی محمل پہ چڑھی نہیں, بولو چڑھائی گئی ہے, اور مقتل کے وسط میں آ کے اتری نہیں. سارے بولو ماتمی للکل ہے, جو مجلس سننے آئے وہ تو بولو نا. سوار ہوئی نہیں, کرائی گئی ہے. مقتل کے وسط میں سینٹر میں آ کے اتری نہیں, اتاری گئی ہے. کوئی تو سوال کرو یار, کہاں کر کے اتاری گئی ہے؟ مقتل کے وسط میں, جہاں پہ ڈھیر سارے پتھروں کا, ٹوٹی ہوئی تلواروں کا, نیزوں کا, خنجروں کا, ٹوٹے ہوئے تیروں کا ایک ڈھیر تھا. اس کے قریب بی بی کا محمل پہنچا. بھی یہ میری احتیاط لفظی ہے یا میری نالائکی ہے یا جو میری کمزوری ہے کہ میں اسے محمل کہہ رہا ہوں, ورنہ وہ محمل تھا نہیں. جو تھا وہ آپ کو پتا ہے. اللہ کرے مالک عباس یا تو اگلا لفظ پڑھنے سے پہلے میں مر جاؤں, یا کوئی شیعہ ایسا نہ ہو جس کے منہ سے اگلا لفظ سن کے ہائے نہ نکلے. مقتل کے وسط میں جہاں پتھروں کا ڈھیر, جہاں ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ڈھیر, جہاں نیزوں کا ڈھیر, جہاں ٹوٹے ہوئے تیروں کا ڈھیر, جہاں ٹوٹی ہوئی تلواروں کا ایک ڈھیر تھا, اس کے قریب عالیہ کا محمل آ کے رکا ہے. اس محمل سے عالیہ اتری ہے. پھر تاریخ سیدزادہ یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ زمین پہ آتے ہی کتنے نیزے زینب کو یہاں لگے ہیں, کتنی تلواروں کے منہ اس پہلو میں لگے ہیں, کتنے تیر سیدہ کے بازو میں پیوست ہو گئے. دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے, گھٹنے ٹیک کے اس ڈھیر کے قریب بیٹھ کے, جو سر جھکا کے بیٹھے مجھے دیکھنا ایک لمحے کے لیے. اس گھر میں کوئی ایک بھی مستور ہے, چاہے ماں ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, اس کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں. دونوں گھٹنے کھا کے شفا پہ ٹیک کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. عالیہ نے کوہنیوں سے پتھروں کا ڈھیر ہٹانا شروع کیا. صاحب مقتل کہتے ہیں جب ڈھیر ہٹا ہے, زینب کی کوہنیوں سے خون ٹپک رہا تھا. اوئے ہوئے, بی بی کی کوہنیوں سے خون کے تازہ قطرے. کوئی نئی بات نہیں ہے. ڈھیر ہٹنے کے بعد کیا برآمد ہوا؟ اگر کسی کو پتہ ہے تو میری مدد کرو. کیا میں صدقے جاؤں, کیا برآمد ہوا؟ ایک بدن جس کا سر ساتھ نہیں تھا. اللہ نہ کرے یار کسی بہن کو اپنا بھائی اس رنگ میں دیکھنا پڑے, مر جاتی ہے. ایک بدن پڑا ہے جس کی رگیں کٹی ہوئی ہیں. بی بی نے سوال کیا, ہائے مولا میں کیا کروں؟ پہلا سوال زینب نے کیا ہے, کیا مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے؟ ہائے کرو, ہائے کرو, ہائے کرو, ہائے کرو. اللہ کرے حسین کی ماں کے کانوں تک کسی کی ہائے پہنچ جائے. حسین کی بھیا لاش سے کوئی جواب نہیں آیا. دوسرا سوال بی بی نے کیا, کیا جبریل کے پروں پہ سونے والا نواب حسین تو ہے؟ کوئی راجہ پر والو جواب نہیں آیا. بی بی نے تیسرا سوال کیا, کٹی ہوئی رگوں سے آواز آنا شروع ہو گئی. حسین کی بہن کہتی ہے, کیا بطول کی گود میں پلنے والا امیر حسین تو ہے؟ حسین کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز نہیں, ہاں علی کی بیٹی وہی حسین میں ہوں. 3 سوال پڑھ لیے, 3 اور سنا کے میں سلام کر رہا ہوں. بی بی نے کہا اگر وہی حسین تو ہے تو پھر میرے 3 سوالوں کا جواب دے. غریب کی لاش تڑپی. بی بی نے کہا میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں, آواز نہیں, سوال کر. بی بی نے کہا اگر وہی حسین تو ہے بتا بھیا تیرا سر کہاں گیا؟ اللہ کرے شیعہ نہ ہو جائے یہ بات سن کے ہائے نہ کرے. ایک ایک منزل بڑھاتے ہیں نا بھیا. اگر میرا حسین تو ہے بتا تیرے بدن سے سر کہاں گیا؟ حضور جواب نہیں آیا. عالیہ نے سوال بدلا, فرماتی ہے اگر میرا حسین تو ہے بتا تیرے بدن کا لباس کہاں گیا؟ نا تھوڑی ہائی ہوئی ہے. مولا میں دعا مانگ رہا ہوں, یا تو کسی مومن کو یہ ہدایت کرے کہ وہ مجھے کہ منبر چھوڑ دے, یا پھر میں کہہ رہا ہوں سارے اگلی بات پہ ہائے کرنا. اگر حسین تو ہے تیرا سر کہاں گیا؟ اگر میرا حسین تو ہے تیرے بدن کا لباس کہاں گیا؟ دونوں باتوں پہ میں قربان ہو جاؤں. دونوں باتوں پہ غریب کی آواز نہیں آئی. عالیہ نے کتنا شدید طلب کے اگلا سوال کیا, ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی. بی بی نے کہا اگر میرا حسین تو ہے بتا
سب کے جواب دوں گا، تو مجھے ایک جواب دے، تیرے سر کی چادر کہاں گئی؟ رو کے کہتی ہے تیرا اور غازی کا قاتل نیزے سے اتار کے لے گیا۔ میں کہتی رہی عباس اور کوئی میری مدد